ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذی، جیسا کہ وہ شخص، او کالذی، یا جیسا کہ وہ شخص، مر، جس کا گزر ہوا، علی قریۃ، ایک بستی پر، مرہ جس کا گزر ہوا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی، اور وہ بستی، خاویۃ، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ یعنی کوئی ایسا عذاب آیا تھا کہ وہ ساری بستی منہدم ہو چکی تھی اور جو لوگ تھے وہ اس عذاب میں مر چکے تھے۔ قال، تو وہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے، انا، کس طرح، یحیی، زندہ فرمائیں گے، ہذہ، ان کو، اللہ تعالی، انا یحیی ہذہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح زندہ فرمائیں گے، بعد موتہا، ان لوگوں کے مر جانے کے بعد، ان بستی والوں کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ فاماتہ، تو ان کو موت دے دی، اللہ تعالیٰ نے، 100 عام، 100 سال تک کے لیے، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے۔ اب آگے ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ اب وہ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، زندہ ہوئے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم، کتنا عرصہ، کم، کتنا عرصہ، لبستہ، تم سوئے رہے، کم لبستہ، کتنا عرصہ تم سوئے رہے۔ لبستہ کا لفظی معنی ہے اس حالت میں رہنا، اس حالت میں رہے، یعنی موت کی حالت میں کتنا عرصہ تم رہے۔ قال، وہ کہنے لگے، لبستو، میں رہا ہوں، یومن، ایک دن، لبستو یومن، میں اس حالت میں رہا ہوں ایک دن، او، یا بعض، حصہ، یومن، ایک دن کا، او بعض یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ لبست یومن او بعض یوم، کہ میں اس حالت میں یا تو ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، بلکہ، لبستہ، تم رہے ہو، 100، 100 عام، سال، لبستہ 100 عام، تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو کہ تمہاری روح قبض کر لی گئی تھی اور اس کے بعد تم یہی رہے ہو، 100 سال تم اس حالت میں رہے ہو۔ فانظر، دیکھو، الا، طرف، طعام، کھانا، کا، اپنا، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم، نہیں،
یتسنہ خراب ہوا، لم یتسنہ خراب نہیں ہوا، یتسنہ گل جانا، سڑ جانا، لم یتسنہ وہ گلا سڑا نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر اور دیکھو، الی طرف، حمارک اپنے گدھے کے، وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اصل میں جو گدھا تھا وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد نڈھال ہوا، نڈھال ہوتا 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 مرا، مرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کھال خراب ہوئی، پھر اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کی جو ہڈیاں تھی، وہ ڈھانچہ وہ بھی بکھر گیا۔ گدھا اس حالت کو پہنچ چکا تھا، اس کے صرف ڈھانچہ سا اور ہڈیاں سی بکھری پڑی تھی، اور کھانا جو تھا جو وہ اپنے ساتھ 100 سال پہلے لے کے آئے تھے، وہ کھانا بالکل صحیح سلامت حالت میں پڑا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر تغیر و تبدل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو چیزیں اپنی حالت پر برقرار رہتی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم بنائیں گے آپ کو، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم بنائیں گے آپ کو، آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ وانظر اب دیکھو، الی طرف، العظام ہڈیاں، اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ وہ گدھا جو جس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، بکھری پڑی ہیں، وانظر الی العظام اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیفا کیسے، ننشزھا ہم ان کو جوڑتے ہیں، اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم پھر، نکسوہا ہم چڑھاتے ہیں اس پر، ان ہڈیوں پر، لحما گوشت، ثم نکسوہا لحما اور پھر کیسے ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ وانظر الی العظام ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ان کا ڈھانچہ بناتے ہیں، جال بناتے ہیں، ثم نکسوہا لحما اور پھر کیسے ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ فلما پھر جب، تبینہ یہ بات واضح ہو گئی، لہو ان کے سامنے، قال تو فرمانے لگے، اعلم میں یقین رکھتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وعلم قال اعلم فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرماتے بھی ہیں اور فرمائیں گے بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھا چکے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دکھا چکے ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں بنی اسرائیل کے 70 افراد کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تم سب کو زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور ہمارا احسان مانو۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ واقعہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، ان کو بھی اور ان کی جو سواری اور جانور تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. بالکل مطلب ان کو موت دے دی. فَأَمَاتَهُ، اللہ نے موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا، اس کو بھی زندہ کیا، اس کے جانور کو بھی زندہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرنے کے بعد زندہ کرنا، یہ دنیا میں اس کی مثالیں. ایسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے سامنے باقاعدہ اس کی شکل بنا کر دکھائی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا جانور جو مر گیا ہے، بالکل اس بوسیدہ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. اب ہم کیسے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس پر کھال چڑھاتے ہیں، کیسے اس جانور کو زندہ کرتے ہیں. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پھر وہ جانور زندہ ہوا، پھر یہ نبی اسی جانور کے اوپر سوار ہو کر پھر اپنے اللہ کے حکم سے آگے کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ یہ بیان فرمایا. ایک واقعہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھائیے، ارینی مجھے دکھائیے، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو. کیف تحیی الموتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، کیف تحیی الموتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں. قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو زندہ فرمائیں گے، یا اللہ کیسے. قال اللہ تعالی نے پوچھا، اوا کیا، لم نہیں، تؤمن تمہیں یقین، اولم تؤمن کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے. قال فرمانے لگے، بلا کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں ہے، یقین ہے، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو، قلبی میرا دل، ولیطمئن قلبی میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اپنے دل کے اطمینان کے لیے. یہاں یہ بات آگے چلنے سے پہلے پچھلی آیت میں جو نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت دانیال علیہ السلام یا حضرت ارمیا علیہ السلام، یہ تین نام تقریباً انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مختلف حضرات کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں قطعی طور پر کسی کا نام نہیں آیا. پچھلی کتابوں میں کہیں ذکر ہے تو ان سے لوگوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید ان میں سے کوئی نبی تھے. بہرحال نبی کا نام معلوم ہونا وہ اتنا ضروری نہیں ہے، جو پیغام ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. ان کی زبان پر بھی یہی آیا تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ ان کو کیسے زندہ فرمائیں گے. یہاں پر بھی نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. نبیوں کی زبان سے ایک عام آدمی ہو اس کے ذہن میں تصور آئے، خیال آئے، الگ بات ہے. نبی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، عام انسان اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے. عام انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان بالغیب چاہتے ہیں. میں نے کہہ دیا تم نے ماننا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم کہو کہ کر کے دکھاؤ. لہذا ہم ایمان بالغیب کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. قیامت کے دن انبیاء عام لوگوں کا قیامت کے روز اللہ تعالی ایمان بالغیب کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے.
جس ایمان بالغیب کی بنیاد پر عام انسانوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، انبیاء کو وہ ایمان بالغیب دنیا میں حاصل ہو چکا ہوتا ہے، وہ قیامت کے سوال سے بری ہیں، ان قیامت کے دن ان کے ایمان بالغیب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، ان کا تو ایمان بالغیب کما حقہ اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے کہ جہاں آگے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب جب کہ ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑنے والا، ان کو کوئی چیز دکھا دی جائے تب بھی، نہ دکھائی جائے تب بھی ہم کہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے ایمان میں اضافہ ہوا۔ نبی کا ایمان اس نہج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس میں اضافے اور کمی والی بات ہی نہیں ہوتی، تو ہاں وہ جو مرضی دیکھ لے، اللہ کی قدرت کا جو مرضی مشاہدہ۔ لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں کے سامنے گواہی دینی ہوتی ہے، انسانوں کے سامنے اس نے گواہی دینی ہوتی ہے اور اللہ کا ایمان اور عقیدہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو نبی کو عام لوگوں سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات جنت اور جہنم دکھائی گئی، یہ چونکہ تھوڑا سا حساس معاملہ ہے اس لیے تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ جنت اور جہنم دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات۔ دنیا میں کوئی کہہ سکتا تھا کون سی جنت کون سی جہنم، یہ خیالی باتیں ہیں، اور لوگوں نے کہا بھی ان نظن الا ظنا وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ دنیا میں لوگوں نے کہا، جب دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وجود نہیں ہے جنت کا جہنم کا، تو نبی کہتا ہے کہ تم تو اپنی جہالت کی بنیاد پر انکار کر رہے ہو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ مشاہدہ، اس لیے نبی کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابھی مشاہدہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگ کہیں گے کوئی مر کے زندہ ہوا ہے، ایسے ہی خیالی باتیں، تو اللہ نے مشاہدہ کروایا۔ اب وہ نبی کہہ سکتا ہے تم تو جہالت کی بنیاد پہ انکار کر رہے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ پیچھے جس نبی کا واقعہ آیا وہ نبی کا واقعہ بھی یہی ہے، لوگوں کے سامنے کہے میں اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہوں، تم تو جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اسی لیے عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی ہو، عین ممکن ہے۔ اہل علم حضرات تھوڑا سا اس معاملے کے اندر، کچھ حضرات اس کے قائل ہیں کہ ہاں زیارت ہوئی ہے اور کچھ اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی، لیکن میں ایک درمیانی بات کہہ رہا ہوں، عین ممکن ہے زیارت ہوئی ہو، اس لیے ہوئی ہو کہ تاکہ جب آپ واپس تشریف لائیں اور کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے تو آپ کہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، تم کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے مشاہدہ کروایا جاتا ہے نبی کو کہ وہ لوگوں کو کہے میرے پاس اس کا عملی ثبوت ہے، عینی مشاہدہ میرے پاس موجود ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھائیے، کیفا کیسے، تحیی الموتى آپ مردوں کو زندہ کریں گے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تمہیں یقین نہیں ہے، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بلا کیوں نہیں یقین ہے، ولیکن اور لیکن، لیطمئن قلبی لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ تو لو، اربعتن 4 من الطیر پرندے، فخذ اربعتن من الطیر 4 پرندے لو، فسر اور مانوس کر لو، ہننا ان کو، الیکا اپنے ساتھ، فسر ہننا الیکا اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ جیسے ہوتے ہیں نا پالتو پرندے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر مالک آواز دیتا ہے تو وہ مالک کی آواز پر بھاگے آتے ہیں، وہ مالک کی آواز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہیں اور بھاگے آتے ہیں، یا جو بھی مالک کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو فسرہن الیکا ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ تم بلاؤ تو چلے آئیں، ثم پھر اجعل
ڈال آؤ، اعلی پر، کلی ہر، جبل پہاڑ، منہن ان میں سے، ثم اجعل پھر ڈال آؤ، اعلی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان کا، جزء ایک حصہ، ایک جز ایک حصہ، ثم پھر، ادعو پکارو، ہن ان کو، ثم ادعوہن پھر ان کو پکارو، آواز دو ان کو، یاتینک آئیں گے وہ تمہارے پاس، سعیا اڑتے ہوئے، یاتینک سعیا وہ اڑتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب پوری صورت یہ تھی 4 پرندے لے لو اور ان کو مانوس کر لو، مانوس ہو گئے، تم بلاتے ہو، جس کو بلاتے ہو وہ تمہارے پاس آتا ہے۔ اب ان جانوروں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی گردنیں الگ کرو، ان کے پنجے الگ کرو، ان کے پر، ان کی کھال اتارو، وہ الگ کرو، ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے اور ہڈیاں الگ کرو، یہ سب ایک ایک وہ حصہ بناتے جاؤ، گردنیں ایک حصہ، پنجے ایک حصہ، پر بال وغیرہ ایک حصہ، گوشت ایک حصہ، ہڈیاں ایک حصہ۔ جو گردنیں ہیں، سریاں ہیں، گردنیں سب کچھ وہ جا کے وہاں رکھاؤ، ہڈیاں وہاں رکھاؤ، پنجے وہاں رکھاؤ، گوشت وہاں رکھاؤ، ہڈیاں کسی اور جگہ رکھاؤ۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ خدا نہ خواستہ بسا اوقات اللہ نہ کرے بڑا حادثہ ہوتا ہے، لوگ اس حادثے میں اس طرح مرتے ہیں کہ لوگوں کا وجود آپس میں مکس ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی فضائی حادثہ ہو گیا، یا پیچھے کچھ عرصہ پہلے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے پاکستان میں خود کش حملے ہوتے رہے، ریموٹ کنٹرول بم دھماکے ہوتے رہے، تو پشاور کے قصہ خانی بازار کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہاں تو اس قدر شدید ہوا تھا کہ بس وہاں گوشت کے ڈھیر پڑے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کیا کس کا ہے، کیا کس کا ہے، سر کس کا ہے، دھڑ کس کا ہے، ٹانگیں کس کی ہیں، کوئی۔ یہ وہ صورت تھی۔ یا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو مختلف جانور کھا جاتے ہیں، مختلف درندے اس پر حملہ آور ہوئے، کوئی اس کا پیٹ کا گوشت کھا گیا، کوئی بازوؤں کا گوشت کھا گیا، کوئی اس کا سر نوچ گیا، کوئی اس کی ٹانگوں کا گوشت کھا گیا۔ اس طرح یہ وہ کیفیت، یہ صورت ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے یہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کر لو، اب مکس کر دیے، اب آواز دو، کسی ایک کو آواز دو۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک کبوتر تھا تو اس کو اپنی آواز میں بلاؤ، یا ایک مرغی تھی اس کو اپنی آواز میں بلاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی سری وہاں سے اٹھے گی، اس کے پنجے یہاں سے اٹھیں گے، اس کا گوشت ہڈیاں یہاں سے اٹھیں گی، اس کے پر وہاں سے اٹھیں گے، یہ ساری اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں گے، مکس ہوں گے، اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا۔ اس کے بعد وہ پرندہ اڑتا ہوا یا دوڑتا ہوا، کچھ پرندے اڑنے والے تھے، کچھ دوڑنے والے تھے، تو وہ پرندہ اڑتا ہوا یا وہ پرندہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا۔ اس طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ وَعْلَمْ اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی